حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک دوست آپ سے ملاقات کرنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بھائی دوست کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ لاتا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ دوست نے جواب دیا، اس وقت دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی اور حسین و جمیل چیز ہے ہی نہیں جو میں آپ کے لیے لاتا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آپ ہی کو لایا ہوں اور یوسف کے لیے تحفہ بھی یوسف لایا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک آئینہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور کہا، لیجئے اس میں اپنے حسن و جمال کا نظارہ کیجئے، اس سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہوگا۔ یہ مثنوی شریف میں ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا دل مثل آئینہ کے صاف و شفاف بنا لے اور کل جب خدا پوچھے کہ میرے لیے کیا لائے ہو تو یہی دل حاضر کر دے اور عرض کرے کہ الہی یہ دل لایا ہوں جس میں تیرے جلوے ہی جلوے ہیں، تیرے جلوے ہی جلوے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے۔ آپ کی عمر شریف 11 سال کی ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے ہیں اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہے، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یوسف شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا اور اس کے 11 بھائی ان کے مطیع ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بڑی محبت تھی، اس محبت کے باعث برادران یوسف کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جذبات تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس ساری حالت کا علم تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا تاکہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال نہ چلے۔ اس دن سے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ برادران یوسف پر یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کریں کہ والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو جائے۔ اس مشورہ میں شیطان بھی شریک ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا مشورہ دیا اور یہ پایا کہ یوسف کو کسی بہانے جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ برادران یوسف اکٹھے ہو کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں رہنے دیتے اور ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے، پھرا کر ہم واپس آ جائیں گے اور آپ کوئی فکر نہ کیجئے، وہ ہماری حفاظت میں رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اعتبار نہیں ہے، اگر تم اسے لے گئے تو ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت سے کوئی بھیڑیا اسے کھا لے۔ وہ بولے، ابا جان ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھیڑیا اسے کھا لے تو پھر ہم کسی مصرف کے لیے نہیں ہے، آپ گھبرائیے نہیں اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ اس کے مجبور کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص مبارک جو جنت کی بنی ہوئی تھی، جس وقت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ برادران یوسف نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو بڑی محبت سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا لیا اور پھر جب
دور ایک جنگل میں پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا اور پھر دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی. جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا، اور وہ خواب جو انہوں نے کسی طرح سن پایا تھا بیان کر کے تانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعبیر ہے تمہارے خواب کی. پھر انہوں نے ایک بہت بڑے گہرے اور تاریک کنویں میں بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو پھینک دیا اور اپنے گمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مار ڈالا. کسی بھائی کی عزت و وقار اور اس کا عروج دیکھ کر جلنا اچھی بات نہیں ہے. اس قسم کے جذبات کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میرا یوسف نبی بننے والا ہے، اور یہ بھی علم تھا کہ اس کے بھائی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. اور بھائیوں نے جو واپس آ کر کے عذر پیش کرنا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس کا بھی یعقوب علیہ السلام کو علم تھا. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دینے میں مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے کپڑے بھی مشکلات کے وقت ذریعہ نجات ہے، اور تعویذ بنانا اور گلے میں ڈالنا پیغمبر کی سنت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ایک بہت بڑے گہرے کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل، سدرۃ المنتہا سے اسی وقت پرواز کرو اور یوسف کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پر اسے بٹھا لو اور بڑے آرام سے اس پر جو کنویں میں ایک طرف جو پتھر رکھا ہوا ہے اس پر بٹھا دو. چنانچہ حضرت جبرائیل امین لمحہ بھر میں وہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے کر آرام کے ساتھ اس پتھر پر بٹھا دیا. اور پھر وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تھا بطور تعویذ جو یعقوب علیہ السلام نے گلے میں ڈال دی تھی، وہ تعویذ کھول کر آپ کو پہنا دیا. اس سے اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص مبارک سے اگر اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی اور ایک پیغمبر کی قمیض بھی نور ہے تو سید الانبیاء علیہ السلام کیوں نہیں نور علی نور ہے؟ اور آپ کے وجود نور سے کیوں تاریک دنیا روشن نہ ہو؟ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عمیق کنویں میں پھینک دیا اور اپنے ظام میں انہیں مار ڈالا. اپنے گمان میں اپنے دل و دماغ میں یہ بسا لیا کہ بھائی کو مار دیا ہے. پھر آپ کی قمیص مبارک جو کنویں میں پھینکنے کے وقت اس کے بدن سے انہوں نے اتاری تھی، وہ اس کو ایک بکری کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا اور واپس آئے. اور جب مکان کے قریب پہنچے تو رونا شروع کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا میرے فرزند کیا ہوا، اور یہ تو بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے ابا جان، ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ کرتے تھے، وہ کون آگے نکل جاتا ہے، اور اس دوڑ میں ہم سب بہت دور نکل گئے اور یوسف کو ہم اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تھے. وہ اکیلا رہ گیا اور ایک بھیڑیا موقع پا کر اسے کھا گیا ہے اور اس کی خون آلود قمیص ہے. ابا جان، آپ ہمارا یقین تو نہ کریں گے مگر بات اصل یہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو، تمہارے دلوں نے یہ بات ایک بات گھڑی ہے کہ اچھا میں تو اب صبر کروں گا اور اللہ ہی سے اس بات کا فیصلہ چاہوں گا. ظالم اپنا ظلم چھپانے کے لیے بڑی بڑی چال سازیوں سے کام لیتے ہیں اور اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے رو کر بھی دکھاتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہر رونے والا ضروری نہیں کہ سچا ہی ہو. یہ بھی معلوم ہوا کہ قمیص کو مصنوعی خون سے رنگ کر کے اسے اصل خون
بتانا یہ بھی جال سازی ہی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا سب علم تھا کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے ہرگز نہیں کھایا بلکہ ان کے دل کی یہ بنائی ہوئی بات ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں برادران یوسف نے جال سازی سے رونا چلانا شروع کر دیا، وہاں اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ گویا صبر کا مظاہرہ یہی حق ہے نہ کہ چیخنا چلانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائیوں نے جنگل کے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا اور یہ سمجھ کر کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو مار ڈالا واپس چلے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں محفوظ رکھا۔ 3 دن تک آپ اس کنویں میں رہے۔ یہ کنواں جنگل میں آبادی سے بہت دور تھا اور اس کا پانی بے حد کھاری تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک روز وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ قافلہ والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اس کنویں پر ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ اس سے پانی کھینچ کر کے لائے۔ اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ ڈول والے نے ڈول کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ اس نے جو آپ کا حسن و جمال دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے ساتھیوں کو مژدہ سنایا کہ یہ دیکھو کنویں میں ایک خوبصورت لڑکا نکلا ہے۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے وہ دیکھ بھال رکھتے تھے، آج جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش ہوئی اور قافلہ میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سالار قافلہ سے کہا کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں، نافرمان ہے، اگر خریدو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش رہے اور پھر آپ کے بھائیوں نے آپ کو قافلہ والوں کے ہاتھ چند کھوٹے داموں پر بیچ دیا اور قافلے والے آپ کو خرید کر اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، زمانہ لاکھ برا چاہے مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ نے آپ کو بچا لیا اور ایک خوش نصیب قافلے نے اس طرف سے گزرتے ہوئے کنویں سے پانی نکالنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ باہر آ گئے اور قافلے والوں کا ستارہ قسمت چمک اٹھا۔ یہ خوش نصیب قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر تشریف لانے کی خبر مشہور ہوئی تو صدہا آدمی صبح سالار قافلہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بولا، لوگو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے، آپ کے ساتھ جو کنعانی غلام ہے ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ سالار قافلہ نے کہا، اچھا، جو شخص اس کی زیارت کرنا چاہے وہ ایک اشرفی منہ دکھائی دے۔ سب نے اس شرط کو منظور کر لیا اور دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ سالار قافلہ نے دروازہ کھولا اور مکان کے صحن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کرسی پر بٹھایا۔ ہر شخص ایک اشرفی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروں میں ڈال کر آپ کی زیارت کرتا تھا۔ اسی طرح دو دن میں سالار قافلہ کے پاس ہزاروں اشرفیاں جمع ہو گئی۔ پھر تیسرے دن اس نے منادی کرا دی کہ جو شخص کنعانی غلام کے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ آج مصر کے بازار میں چلا آئے۔ یہ منادی سن کر کے ہر ایک شخص آپ کی خریداری پر آمادہ ہو گیا اور سارا مصر آپ کو دیکھنے آیا، یہاں تک کہ پردہ والی عورتیں اور عبادت گزار
بوڑھے اور سارے گوشہ نشی بھی آپ کی زیارت کے مشتاق ہو کر مصر کے بازار میں آ گئے، اور خود عزیز مصر بھی شاہی خزانے ساتھ لے کر خریدار یوسف بن کر آ گیا۔ اللہ کے مقبول اور انعام یافتہ حضرات مرجع خلائق ہوتے ہیں، اور یہ دنیا ان کے قدموں میں گرتی ہے اور ان کے طفیل دوسرے لوگ کھاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی ایسا شخص جو جوش و مئی قسمت سے صبح نظر آ جائے تو دیکھنے والے کا سارا دن روٹی نہ ملے، وہ اگر ان اللہ والوں کے مثل بننے لگے تو کس قدر جاہل و بے خبر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے گئے، اور ایسے جاہو جلال کے وقت جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا بازار نہایت گرم تھا، جبکہ ہزارہا مرد و عورت بے خود اور بے دم ہو کر مر رہے تھے۔ ایک عورت جس کا نام فارغہ تھا، وہ مصر کی ایک رئیس زادی تھی، وہ متعدد خچر مال و دولت کے ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی۔ جب اس کی نظر یک بیک حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، آنکھیں اس کی چندھیا گئی اور بے خود ہو کر بولی کہ اے یوسف، آپ کون ہیں؟ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر میری تو عقل قائم نہیں رہی، میں جتنا مال و دولت آپ کو خریدنے کے لیے لائی ہوں، اب آپ کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ ساری دولت تو آپ کے پیر کی بھی قیمت نہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ کو بنایا کس نے ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے خدا کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے بنایا ہے، اور اسی نے میری صورت ایسی حسین بنائی ہے کہ تم دیکھ کر حیران رہ گئی ہو۔ یہ بات سن کر وہ عورت بولی، اے یوسف، میں ایمان لائی اس ذات پر جس نے تیرے جیسے حسین کو پیدا فرمایا۔ جب آپ اس کی مخلوق ہو کر اس قدر حسین ہے تو خالق کے حسن و جمال کا کیا شان ہوگی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے سارا مال اللہ کی راہ میں غریب و مسکینوں کو دے دیا اور سب کچھ چھوڑ کر محبوب حقیقی تلاش میں لگ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں لائے گئے تو اس زمانہ میں مصر کا بادشاہ نروان ابن ولید املیقی تھا۔ اس نے اپنی عنان سلطنت قطریف مصری کے اقتدار میں دے رکھی تھی، تمام خزائن اس کے تحت اور تصرف میں تھے، اس کو عزیز مصر کہتے تھے، اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی تاکہ آپ کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی حریر قیمت مقرر ہوئی، اور آپ کا وزن 400 تل تھا اور عمر شریف اس وقت 13 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا، اور دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ زلیخا بڑی حسین و جمیل تھی اور شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکرے حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں دیکھا تھا، حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو
خریدا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشہ کے مطابق پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئی، اور پھر اس نے اپنے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے، اور اس محل کو خوب مزین کیا، اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی، اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کے دروازہ بند کر لیا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا، پھر تیسرے میں پھر چوتھے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے بند کرتے ہوئے ساتویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی، اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے، اور اس وقت اس کمرے کی چھت پھٹی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا اور میرے در پہ نہ ہو۔ زلیخا نے نہ مانا اور وہ بے حد در پہ آزار ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے میں بھی رک کیا وہ کمرے کا دروازہ کا قفل خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائے، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا، اس نے دونوں کو دوڑتے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنی براعت ظاہر کرنے اور یوسف علیہ السلام کو خائف کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور اپنے خاند سے کہنے لگی کہ یہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا ہے، اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف وہ سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے، پھسلانا تو یہ خود چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا اس بات کا ثبوت اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیر خوار بچہ جس کی 3 ماہ کی عمر تھی پنکھوڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا یہ 3 مہینے کا بچہ کیا پوچھوں اور یہ کیا بتائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہے۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا اور یہ حال صاف یہ بتا رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معذرت طلب کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے محبت میں کچھ ایسی وارفتہ ہوئی کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا اور اس کی اس محبت کے چرچے سارے مصر میں ہونے لگے، اور شریف گھرانے کی عورتیں کہنے لگی کہ زلیخا کو تو اپنے ننگ و ناموس اور پرد و عفت کا لحاظ بھی نہ رہا اور وہ ایک نوجوان کا دل لبھانے لگی ہے۔ زلیخا نے جب اپنے متعلق یہ باتیں سنی تو اس نے ایک
ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں مصر کے شریف گھرانوں کی 40 عورتیں بلائی۔ ان عورتوں میں وہ عورتیں بھی تھی جو زلیخا کے متعلق باتیں کرتی تھی اور اسے ملامت کرتی تھی۔ زلیخا نے ان کے لیے مسندیں تیار کی اور انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور ان کے سامنے دسترخوان بچھائے جن پر قسم قسم کے کھانے اور میوہ چنے، اور پھر ہر عورت کو ایک ایک چھری بھی دی تاکہ وہ اس سے گوشت کاٹے اور میوے چیزیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا کر ان سے کہا کہ آپ ذرا ان عورتوں کے سامنے آ کر ان کو اپنا حسن و جمال دکھا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انکار فرمایا، لیکن پھر زلیخا کی مخالفت کے اندیشہ سے آپ ان عورتوں کے سامنے تشریف لائے۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کی اور ان کے جمال عالم افروز کے ساتھ نبوت و رسالت کے انوار اور تواضع انکسار کے آثار اور شاہانہ ہیبت و اقتدار دیکھا تو تعجب میں آ گئی اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بیٹھ گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی اور بجائے لیمو کے انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور تاثیر حسن کے باعث انہیں تکلیف کا کچھ احساس نہ ہوا، اور پھر عالم حیرت میں بول اٹھی، ہاشا للہ، یہ بشر تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، دیکھ لیا ان کے حسن و جمال کو، یہی وہ حسن و جمال کا پیکر ہے جس کا تم مجھے تانا دیتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والی عورتیں پکار اٹھی کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بشر ہرگز نہیں ہے۔ پھر جو شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی سردار حضور احمد مختار علیہ السلام کے حسن و جمال کا کچھ بھی خیال نہ کرے اور وہ یوں کہے کہ ہماری مثل ایک بشر ہے، تو وہ شخص کس قدر جاہل اور بے ادب ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی بہانے ان کو جیل بھیج دیا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجے گئے۔ دونوں نوجوان اور بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دونوں بادشاہ مصر عملیقی کے خاص ملازم تھے، ایک اس کا ساقی تھا اور ایک باورچی۔ ان دونوں پر بادشاہ کا زہر دینے کا الزام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے علم و فضل کا اظہار شروع فرما دیا اور توحید کی تبلیغ شروع فرما دی، اور آپ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی خوب سمجھتا ہوں۔ چنانچہ وہ دو نوجوان جو آپ کے ساتھ جیل میں داخل کیے گئے تھے کہنے لگے، ہم نے آج رات کو خواب دیکھے ہیں، ان کی تعبیر بتائیے۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور انگور کے خوشے میرے ہاتھ میں ہے اور میں ان خوشوں سے شراب نچوڑتا ہوں۔ باورچی نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، فرمائے ان کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ساقی، تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور حسب سابق اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور اے باورچی، تو سولی دیا جائے گا اور پرندے تیرا سر کھائیں گے۔ یہ تعبیر سن کر وہ دونوں کہنے لگے، خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب جو کچھ بھی ہو، خواب تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر میں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ اب میرا یہ کہنا کسی صورت میں ٹل نہیں سکتا۔ چنانچہ وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ساقی پر الزام ثابت نہ ہو سکا اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا، اور باورچی مجرم ثابت ہوا اور وہ سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ مصر کے بادشاہ نروان بن ولید عملیقی نے ایک رات خواب دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔
اور 7 ہری بالی ہیں جنہیں 7 سوکھی بالی کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو اس خواب سے بڑی پریشانی ہوئی اور بڑے بڑے ساحروں اور کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی اس کی تعبیر بیان نہ کر سکا۔ بادشاہ کا ساقی جو جیل میں رہ چکا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق اپنے عہدے پر بحال ہو چکا تھا، بادشاہ سے کہنے لگا کہ جیل میں ایک عالم ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں یکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو تم اس کے پاس جا کر میرا خواب بیان کرو اور اس سے تعبیر پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ ساقی جیل میں گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ اے یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 برس لگاتار کھیتی کرو گے اور غلہ خوب ہوگا۔ 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالوں کا یہی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد 7 برس بڑے سخت اور قحط آئیں گے۔ ان سالوں میں تم پہلے 7 سالوں کا جمع کردہ غلہ کھا جاؤ گے۔ 7 دبلی گائیں اور خشک بالوں کا اشارہ اسی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جس میں خوشحالی کا دور ہوگا اور زمین سرسبز شاداب ہوگی اور درخت خوب پھلیں گے۔ ساقی نے یہ تعبیر جب بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ اس تعبیر کو سن کر مطمئن ہو گیا اور جان گیا کہ تعبیر یہی ہو سکتی ہے۔ اس کو شوق پیدا ہوا کہ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی زبانی سنے، اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاوا بھیجا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپ نے اس قاصد سے فرمایا پہلے تم بادشاہ کو جا کر میرا پیام دو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے اور دیکھ لے کہ مجھے بلا وجہ جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ قاصد یہ پیام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے سارا واقعہ معلوم کر کے عورتوں کو جمع کیا اور زلیخا کو بھی بلایا۔ ان سب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو سب نے متفقہ طور پر کہا حاشا للہ، ہم نے یوسف کو کوئی برائی نہیں پایا۔ اور زلیخا کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اصلی بات کھل گئی اور واقعی میرا ہی قصور تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر دیے گئے۔ انبیاء کرام کے علوم حق ہیں اور انجام کار حق و صداقت ہی کی نصرت و فتح ہوتی ہے۔